دین کے لیے، دین کے کسی بھی شعبے کے لیے، اللہ، رسول اور صحابہ کے لیے سرگرم ہونا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں ان کا معاون ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال بھی حاضری ہوئی، اس سال پھر مجھے حکم ملا اور میں حاضر ہو گیا، کیونکہ یہ تو میرا اپنا گھر ہے، اپنا پروگرام ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سال سردی بہت زیادہ تھی، دسمبر کا بالکل اینڈ تھا، دسمبر کے آخری دن چل رہے تھے کہ پروگرام ذرا پیچھے لے آئیں، تو میرے مشورے پر ساتھیوں نے پروگرام بھی پہلے منعقد کیا، اور اس کے کچھ اثرات بھی ماشاءاللہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال حاضری کافی مناسب ہے۔ اور آپ حضرات محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی کے محنت کو ضائع نہیں فرماتی۔ اب زیادہ میں لمبی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر سید علی معاویہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور گجرانوالہ سے ہمارے معزز مہمان مشہور نعت خواں جناب حافظ ابو بکر مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں، بس جو سامنے آیتیں آتی گئیں اور میں پڑھتا گیا۔ یہ ساری وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنا بھی ذکر کیا اور اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا اور محبوب کے محبوبوں کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر کوئی 2-4 آیتیں نہیں ہیں، کوئی 10-20 آیتیں نہیں ہیں۔ میں تو وقت کی قلت کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے 15-20-25 آیتیں پڑھ سکا ہوں، ورنہ کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ شان رسالت پر اور شان صحابہ پر اللہ رب العزت نے جو آیات قرآن کریم میں اتاری ہیں ان کی تعداد 1200 سے کم نہیں ہے۔ کانفرنس کا عنوان ہے نبی اور صحابہ، بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے، اس کو کھولا جائے تو بہت وقت لگ سکتا ہے، لیکن مختصر وقت میں 1-2 باتیں عرض کروں گا کہ نبی کون ہوتا ہے اور صحابی کون ہوتا ہے، مقام نبوت کیا ہے اور مقام صحابیت کیا ہے، نبی کیسے بنتا ہے اور صحابی کیسے بنتا ہے۔ میرا یار ہر کوئی بن سکتا ہے، آپ کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، عمران خان کی پارٹی کا ممبر ہر کوئی بن سکتا ہے، نواز شریف کا ساتھی ہر کوئی بن سکتا ہے، نون لیگ کا رکن ہر کوئی بن سکتا ہے، JUI کا ممبر ہر کوئی بن سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی بھی میں خود بناتا ہوں اور نبی کے یار بھی میں خود چنتا ہوں۔ نبی کا انتخاب بھی میں خود کرتا ہوں، نبوت کا انتخاب بھی میں خود کرتا ہوں، اور نبوت کے یاروں کا انتخاب بھی میں خود کرتا ہوں، نبوت کی جماعت کا انتخاب بھی میں خود کرتا ہوں، نبوت کے صحابہ کا انتخاب بھی میں خود کرتا ہوں،
جس طرح میں نے اپنے نبی کا انتخاب کیا اور ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کے سر پر پہنایا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور ساری کائنات کی نعمتیں جمع کر کے اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دی۔ توجہ توجہ، ساری کائنات کی نعمتیں مصطفیٰ کی جھولی میں اور مصطفیٰ صدیق کی جھولی میں۔ مصطفیٰ کو رب نے صدیق کی جھولی میں ڈال دیا، اور مصطفیٰ کریم یا تو صدیق کی جھولی میں نظر آتے ہیں اور یا صدیقہ کی جھولی میں نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کا انتخاب ہے۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہے میں اپنی مرضی سے نبی بن جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنی عبادت کے بل بوتے پر، اپنی محنت کے بل بوتے پر، اپنی ریاضت کے بل بوتے پر، اپنے علم کے بل بوتے پر، اپنے عمل کے بل بوتے پر اگر کوئی چاہے کہ میں نبی بن جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی انتخاب خدا ہے، انتخاب الہی ہے۔ اور اگر کوئی صحابی بننا چاہے، صحابی بھی اپنے علم کی بنیاد پر کوئی نہیں بن سکتا، عمل کی بنیاد پر کوئی نہیں بن سکتا، اپنی عبادت کی بنیاد پر کوئی نہیں بن سکتا، اپنے تقوی کی بنیاد پر بھی نہیں بن سکتا۔ نبی بھی وہ بنے گا جسے خدا بنائے، اور صحابی بھی وہ بنے گا جسے خدا بنائے۔ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موٹی موٹی ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت کو کھول کھول کر بیان کیا، اور اپنے پیغمبر کی عظمت کو بھی کھول کھول کر بیان فرمایا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء سے کہ جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، یہ تو معروف بات ہے۔ قرآن کے اندر جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، کتابوں میں جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، آسمانوں پہ جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، زمینوں پہ جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر۔ لیکن میں آج اس سے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، نہیں 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 نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، اور جہاں مصطفیٰ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر بھی ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنین کی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے مومنین کون تھے؟ صحابہ۔ تو اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، فرمایا اللہ نے سکینہ نازل فرمائی رسول پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین یعنی صحابہ پر۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول والذین معہ، اور رسول کے صحابہ کا ساتھ ذکر۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اللہ
اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتا ہے، کبھی رات کا آدھا حصہ، کبھی رات کا تہائی حصہ، اور کبھی رات کا پونا حصہ نبی اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر تو اکیلا نہیں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے پیغمبر تو اکیلا تہجد نہیں پڑھتا، تیرے ساتھ تیرے صحابہ بھی تہجد پڑھنے میں شریک ہیں۔ تو اکیلا تہجد نہیں پڑھتا، تو اکیلا سجدے نہیں کرتا، تو اکیلا رکوع نہیں کرتا، تو اکیلا تلاوت نہیں کرتا، تو اکیلا عبادت نہیں کرتا، تو اکیلا ریاضت نہیں کرتا، تو اکیلا نہیں جاگتا، تو اکیلا نہیں روتا، بلکہ رونے میں تیرے ساتھ صحابہ بھی ہیں، عبادت میں تیرے ساتھ صحابہ بھی ہیں، تہجد پڑھنے میں تیرے ساتھ صحابہ بھی ہیں، نماز پڑھنے میں تیرے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ تہجد گزار نبی کے، تہجد گزار صحابہ، راتوں کو جاگنے والے نبی کے، جاگنے والے صحابہ، راتوں کو رونے والے نبی کے، راتوں کو رونے والے صحابہ، راتوں کو قیام کرنے والے نبی کے، قیام کرنے والے صحابہ، راتوں کو رکوع کرنے والے نبی کے، رکوع کرنے والے صحابہ، راتوں کو سجدے کرنے والے نبی کے، سجدے کرنے والے صحابہ، عبادت کرنے والے نبی کے، عبادت گزار صحابہ، نمازوں کے رفیق صحابہ، نبی کے عبادت کے رفیق صحابہ، اور نبی کے حج کے رفیق صحابہ، نبی کی زکوٰۃ کے رفیق صحابہ، نبی کے جہاد کے رفیق صحابہ، نبی کی تجارت کے رفیق صحابہ، اور نبی کے مکے کے رفیق صحابہ، نبی کے مدینے کے رفیق صحابہ، نبی کی ہجرت کے رفیق صحابہ، نبی کے بدر کے رفیق صحابہ، نبی کے احد کے رفیق صحابہ، نبی کے حنین کے رفیق صحابہ، نبی کے خندق کے رفیق صحابہ، نبی کے تبوک کے رفیق صحابہ، نبی کے دنیا کی زندگی کے رفیق صحابہ، نبی کے آخرت کی زندگی کے رفیق صحابہ، نبی کے جنت کے رفیق صحابہ، جنت کے بھی رفیق صحابہ، دنیا کے بھی رفیق صحابہ۔ یہ صحابہ نبی کے ساتھ صرف آپ کے اشتہار پر نہیں، قرآن کی ایک ایک آیت میں نظر آتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کہیں صحابہ کے ایمان کو بیان کیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہیں صحابہ کے تقوی کو بیان کیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہیں اللہ نے صحابہ کی قربانیوں کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کے جہاد کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کے قتال کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کے اعمال کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کے کمال کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کے کمالات کو اور جہاد کو بیان کیا، کہیں اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو بیان کیا، کہیں صحابہ نے، کہیں اللہ رب العزت نے صحابہ کے جنتی ہونے کو بیان کیا۔ یہ سب کچھ بیان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ رب العزت صحابہ کو دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر جو بھی کمالات ہیں، صحابہ کا کمال یہ در حقیقت نبی کا کمال ہے۔
صحابہ کا علم یہ نبی کا علم ہے، صحابہ کا عمل یہ نبی کا عمل ہے، صحابہ کا رونا یہ نبی کا رونا ہے، صحابہ کا مسکرانا یہ نبی کا مسکرانا ہے، صحابہ کی عبادت یہ نبی کی عبادت ہے، صحابہ کی تلاوت یہ نبی کی تلاوت ہے، صحابہ کا جہاد یہ نبی کا جہاد ہے، صحابہ کی سیرت یہ نبی کی سیرت ہے، صحابہ کا تقوی یہ نبی کا تقوی ہے، صحابہ کی عزت یہ نبی کی عزت ہے، صحابہ کا مقام یہ صحابہ کا مقام ہے، اور صحابہ کا مرتبہ یہ نبی کا مرتبہ ہے، صحابہ کی عزت یہ نبی کی عزت ہے، صحابہ کا تقوی یہ نبی کا تقوی ہے، صحابہ کی شان یہ نبی کی شان ہے، صحابہ کی محبت یہ نبی کی محبت ہے، صحابہ کا پیار یہ نبی کا پیار ہے۔ توجہ کر، صحابہ سے دشمنی یہ نبی سے دشمنی ہے، صحابہ سے بغض یہ نبی سے بغض ہے، صحابہ کا کینہ یہ نبی کا کینہ ہے، صحابہ پہ مرنا یہ نبی پہ مرنا ہے، اور صحابہ کی خاطر کٹنا اور صحابہ کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنا یہ نبی کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے مترادف ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی سے پورے کا پورا دین لینے والے اور امت کو پورے کا پورا دین دینے والے، نبی سے پورا دین سیکھنے والے صحابہ اور امت کو پورا دین سکھانے والے صحابہ، نبی کے شاگرد صحابہ، امت کے استاد صحابہ، نبی کے مرید صحابہ، امت کے مرشد صحابہ، نبی کے مقتدی صحابہ، امت کے مقتدی صحابہ، نبوت کا تحفظ صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کی تاثیر صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کا کمال صحابہ، نبوت کے شاہکار صحابہ، نبوت سے لینے والے صحابہ اور امت کو دینے والے صحابہ۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ صحابہ وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور میرے راستے میں یہ ستائے گئے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اللہ کے راستے میں انہوں نے قتال کیا، جنگیں کی، قتل کیا اور قتل ہوئے۔ للفقراء المہاجرین، پھر اللہ رب العزت نے مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی، وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، فرمایا یہ سچے اور پکے لوگ ہیں۔ پھر انصار کا ذکر فرمایا، کیونکہ صحابہ کے دو طبقے ہیں، مہاجرین اور انصار۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا یہ انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا۔ یہ دو طبقے ہیں، اور ایک تیسرا طبقہ ہے والذین جاؤ من بعدہم، جو صحابہ کے بعد آئے گا۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ مہاجرین سے انصار سے محبت کرنے والا ہوگا، مہاجرین و انصار سے پیار کرنے والا ہوگا، مہاجرین و انصار کے لیے، صحابہ کے لیے دعائیں کرنے والا ہوگا۔ امام باقر رحمہ اللہ کی مجلس میں کچھ لوگ آ گئے اور آ کر صحابہ پر تنقید کرنے لگے، صحابہ پر
زبانیں تان دراز کرنے لگے، صحابہ پہ تبرہ بکنے لگے، تو حضرت امام باقر نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ یہاں کئی لوگ سبق دیتے ہیں خاموش ہو جاؤ، جو بھی کوئی بھونکتا ہے تم خاموش ہو جاؤ، جواب نہ دو، کچھ نہ کہو۔ لیکن امام باقر نے خاموشی اختیار نہیں کی، اور خاموشی کیسے اختیار کرتے جبکہ اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ جب صحابہ پہ منافقین نے الزام لگایا، رب نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی، صحابہ کا دفاع کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ پیغمبر نے صحابہ کا دفاع کیا اور امت کو تعلیم دی ہے، یاد رکھو۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، تو تم نے چپ نہیں رہنا، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ تم نے کہنا ہے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ صحابہ پہ حملہ ہو تم نے چپ نہیں رہنا، اس لیے کہ جب مجھ پہ حملہ ہوا صحابہ چپ نہیں رہے، صحابہ چپ نہیں رہے، صحابہ نے جانیں قربان کر کے، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا کے، خون میں لت پت ہو کر، بچوں کو ذبح کروا کر، بیویوں کو بیوہ کروا کر نبی کا دفاع کیا۔ یہ نبی اور صحابہ کا تعلق ہے، نبی پہ بات آئے صحابہ چپ نہیں کرتے، صحابہ پہ بات آئے نبی چپ نہیں کرتے۔ تو یہ تو نبی کے امتی ہیں۔ امام باقر حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں، ان کے سامنے صحابہ پہ تنقید ہوئی، مہاجرین و انصار پہ سوال کیا۔ کشف الغمہ بمعرفت الائمہ، شیعہ کی معتبر کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ بتاؤ کیا تم مہاجرین میں سے ہو جو تم صحابہ پہ تنقید کر رہے ہو؟ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مہاجرین میں سے نہیں ہیں، مہاجرین کا زمانہ تو بہت پہلے گزر چکا، ہم تو آج کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ پھر کیا تم انصار میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے خود اقرار کر لیا کہ تم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو اور انصار میں سے بھی نہیں ہو، تو میں کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم تیسرے طبقے میں بھی نہیں ہو۔ والذین جاؤ من بعدہم، کیونکہ تیسرا طبقہ جو ہے اس کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ ان پہلوں سے محبت کرنے والا ہے، ان سے پیار کرنے والا ہے، تب ایمان والا کہلائے گا، ورنہ تمہارا دعویٰ ایمان دعویٰ اسلام باطل ہے۔ امام باقر نے فرمایا کہ تم تیسرے گروہ میں بھی نہیں ہو، دو کا تم خود انکار کر چکے، تیسرے کا انکار میں کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم صحابہ پہ بھونک رہے تھے، اس لیے تمہارا تیسرے گروہ میں بھی شمار نہیں ہوتا۔ آگے بڑے سخت جملے فرمایا آخر میں روایت کے آخری الفاظ ہیں اخرجوا انی، کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری مجلس سے نکل جاؤ، میری محفل سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، اخرجوا انی فعل اللہ بکم، اللہ تمہیں اس جرم کی سزا دے گا۔ امام باقر نے نرمی نہیں کی اور پیغام دے دیا، تعلیم دے دی، سبق دے دیا کہ صحابہ کا گستاخ، صحابہ کا دشمن تیرے گھر میں آ جائے، تیری محفل میں آ جائے، تیری دکان پہ آ جائے، تیرے گھر پہ آ جائے، تیری شادی پہ آ جائے، تیری خوشی میں آ جائے، تیری غمی میں آ جائے، حتیٰ کہ تیرے جنازے میں آ جائے، اخرجوا انی، اخرجوا انی، اس کو کہہ کہ نکل جا یہاں سے، میں تیرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔
میں تیرے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بعض صوفی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ فلاں آدمی کا جنازہ پڑھا دیجئے، رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تک ایسا نہیں ہوا، آج اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہو کان یبغض عثمان، کہ اس شخص کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سب سے بڑے اخلاق والے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ میں تجھے نبی سے بڑا اخلاق والا نہیں سمجھتا، تو چاہے اپنے آپ کو سب سے بڑا اخلاق کا ٹھیکیدار سمجھ، اپنے آپ کو اخلاق کا ماما چاچا پھپھا سمجھ، جو مرضی سمجھ، لیکن نبی سے بڑا تو اخلاق والا نہیں ہے۔ جب نبی نے دشمن صحابہ کا جنازہ نہیں پڑھا تو اس کے ساتھ جفیاں کس دلیل کے ساتھ لگاتا ہے؟ تیرا پیار کس بنیاد پہ ہے؟ اور تیری محبت دشمن صحابہ سے کس بنیاد پہ؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کو گالی دے الا فلا تناکحوہم، الا فلا تناکحوہم، رشتہ ناتا بھی ان سے نہیں کرنا، ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں رکھنا، یہ پلید ہے، بالکل ناپاک ہے۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، مر جائے جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے جنازے میں جاؤ یا اس کو اپنے جنازے میں شریک کرو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو اب بات کو ختم کرتا ہوں۔ مہمان گرامی بھائی ابو بکر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء